السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ حامیم سجدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک ہم 2 رکوع 18 نمبر آیت تک سمجھ چکے۔ آج 19 نمبر آیت سے 32 نمبر آیت تک 2 رکوع انشاءاللہ آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ پارہ 24 آیت نمبر 19۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، مطلب پہلے پہنچے جو لوگ ہوں گے انہیں روک کے پیچھے آنے والوں کا انتظار کرایا جائے گا، پھر سب کو اکٹھا کر کے جو اللہ کے دشمن ہوں گے انہیں اکٹھا کر کے الگ الگ گروپ بنا کے سارے جہنمی جو ہیں، کیونکہ برابر نہیں ہوں گے، کسی کا کوئی جرم ہوگا کسی کا کوئی جرم ہوگا، تو ان کے بھی درجے ہوں گے۔ جہنم میں بھی کوئی نچلے درجے کا ہوگا کوئی اونچے درجے کا ہوگا، پھر ان کے گروپ بنا کے پھر انہیں دھکیلا جائے گا جہنم میں۔ سورہ نمبر آیت 17 میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، مطلب جو ان کی چمڑی ہوگی ان کے خلاف گواہی دے گی کہ ہم سے یہ کرایا انہوں نے ہمارے جسم سے، مطلب داخلے سے پہلے جسم کے اعضاء جنہیں ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہیں، میری آنکھ، میرا کان، میری زبان، میری کھال، وہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ 6 اعضاء کا ذکر قرآن میں آیا جو بولیں گے۔ سورہ نور 24 میں زبان بولے گی، سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں ہاتھ پیر بولیں گے، اور یہاں آنکھ کان اور کھالے جواب دیں گے۔ سوچیے وہاں کیسے بچیں گے لوگ جب سب ہمارے اعضاء ہی جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو کسی بھی قیمت میں بچ نہیں سکتے وہاں لوگ جو گناہ گار یہاں ہوں گے۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، مطلب میرے اپنی جسم کی کھال تھی تم نے کیوں میرے خلاف بولا؟ وہ جواب دے گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، مطلب ہر شے کی کوئی زبان ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ پہاڑوں کی تسبیح ہے، آسمان کی تسبیح ہے، تو کیا تسبیح ہے تو اللہ ہی کو پتہ ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ قرآن کی آیت میں یہ بات آتی ہے، مگر ہم اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سے کھالوں کو اللہ نے زبان دی، بولنے کی طاقت بخشی۔ اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، مطلب پہلے جسم نہیں تھے، روح تھی۔ جسم تو اضافی چیز ہے، تمہاری اصل تو روح ہے، تو جب تم کچھ بھی نہ تھے، جس اللہ نے جب بنایا وہی تمہیں واپس بنا کے لوٹا لے گا۔ تو 6 اعضاء جو ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، آنکھ کان کھال ہاتھ پیر زبان، جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے ہاں۔ اور تم اپنی بدعمالیوں سے اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، مطلب سب سے چھپا سکتے ہیں لیکن اپنے اعضاء سے چھپا سکتے ہیں اپنے گناہ۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ تم سمجھتے نہیں تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے، اللہ خود ہی گمان کر لیا تھا اس بات کا کہ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ ہمیں بھی گناہ کرتے ہوئے اللہ کہاں یاد آتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اب تو CCTV کیمرے لگ گئے، اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو بھی جاتا ہے کہ جب یہ کیمرے جو ہیں ہماری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو ایسے اللہ کے جو سپر کیمرے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے اس کا جو سپر پاور کیمرہ ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کس طرح سے ریکارڈ کر رہا ہوگا، تو ہمارا جو گمان ہے کہ اسے کہاں پتہ ہوگا، یہی گمان ہمیں مروا دے گا۔ وہاں آیت نمبر 23، تمہاری اسی بدگمانی تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا۔ اگر یہ یقین ہوتا کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ نہ ہوتا کہ دلیری اور بے خوفی سے آدمی گناہ کر لیتا، بلکہ وہ تو سب کچھ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کسی کو
وہ جو نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن، وہ یہی ہے کہ آپ کو بدعمال کرتے ہوئے یہ لگے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے نماز میں حکم ہے نا کہ اس طرح سے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ یہی ہے کہ وہ آپ کی نماز جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آ جائے. تو یہاں کہا کہ یہ تمہاری جو بدگمانی تھی اسی نے تمہیں ہلاک کرا دیا، یہاں مروا دیا مطلب. اور بالآخر تم زیاں کاروں میں ہو گئے، مطلب نقصان پانے والوں میں، خسارہ پانے والوں میں. اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ ادھر میں معافی کے خواہش مند ہوں تو بھی جو ہے انہیں معافی نہیں ملے گی، اور یہ اسی طرح سے پھنسیں گے. کیونکہ یہ وقت بھی نکل گیا، معافی مانگنی تھی تو دنیا میں مانگتے، اب تو دروازے بند ہو چکے معافی کے. یہاں تو فیصلے کا معاملہ ہے. یہ جو ہے یہ دارالعمل ہے جو جہاں پہ ہم ہیں دنیا میں، لیکن یہاں سے ایک بار سانس بند ہونے کے بعد ہمارا فیصلہ ہی ہونا ہے. یہاں اللہ نے یہ بات کی کہ وہاں تمہیں معافی نہیں ملے گی. فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی عذر پیش کرے گا تو قبول نہ ہوگا. معافی مانگیں گے لوگ مگر نہیں ملے گی، کیونکہ وہ جگہ معافی کے لیے بنائی نہیں گئی، وہ تو اعمال کے بدلے کے لیے بنائی گئی. اچھے کو اچھا، برے کو برا بدلہ دیا جائے گا. اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے. مطلب شیطان جو ہیں وہ جنوں یا انسانوں میں سے اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر تھے کہ جو انہیں جو ہے جہنم کی طرف لے جانے کی اس میں رہتے تھے کوشش میں. اگر جو بچ گیا ایمان والا ہوا، اللہ سے ڈرنے والا ہوا تو ٹھیک، نہیں تو پھر وہ ادھر کی طرف مطلب ان کے برے کاموں کو اچھا کر کے دکھاتے تھے. پیچھے شیطان اور ان کی پارٹی، برے لوگ انسانوں اور جنوں میں سب میں سے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اسی میں گم رہتے تھے اپنے بدعمال میں. تو جو ہے جنہیں اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتیوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہے. یقیناً وہ ضیاءکار ثابت ہوئے. مطلب عذاب کا قول سچا ہوتا ہے اللہ کا، لیکن جو بھی پچھلی گزری قومیں جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، نبیوں کی مخالفت کی، اب آنے والے کلام کو جھٹلایا، وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اسے پڑھے جانے کے وقت اور بیہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ. مطلب یہاں اللہ نے بات بتائی ہے کہ اس ٹائم کے جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ اپنے ساتھیوں سے منع کرتے تھے. شیطان بہکاتا تھا انہیں کہ آج ہمیں مزہ مطلب جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، تب بھی ہمیں سننا سمجھنا چاہیے. اگر ہمارے اوپر یہ بات لی جائے تو اگر قرآن نہیں بھی سمجھ میں آتا تب بھی ہمیں، جیسے ہم تراویح میں تو ہمیں عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں تھوڑی آتا ہے، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کب اللہ ہدایت دے دے اور ہم عربی سیکھ لیں، تو اس لیے چھوڑنا نہیں ہے. تو یہاں اللہ نے کہا کہ قرآن سنو ہی مت. وہ یہ کہتے تھے اپنے ساتھیوں کو ایسی حرکتیں کرو کہ لوگ سنجیدگی سے اسے نہ سن سکیں. شور شرابہ کرو، تالی بجاؤ اور سیٹیاں بجاؤ اور چیخ چیخ کے باتیں کرو، مطلب کانوں میں کسی کے قرآن پڑھے ہی نہ. اس وقت کافر مانتے تھے اس بات کو کہ جو اسے سمجھے گا وہ بدل جائے گا، اسی کا ہو جائے گا قرآن کا، اس لیے شور کرتے تھے. آج ہمارا کیسا یقین ہے، ہم دیکھیں کہ ہم قرآن بدل سکتا ہے کیا؟ قرآن سے ہم جو ہے اگر بدلنے کی صفت ہمارے اندر آ جائے، قرآن سن کے جو ہم ترجمے سنتے ہیں گھر سے پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں. آپ یقین کریں جب میں غور و فکر کرنے بیٹھتا ہوں تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کوئی نئی بات نہ دماغ میں ڈالی ہو. جب بھی میں لے کے بیٹھا قرآن غور و فکر کے لیے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی بات جو پہلے سمجھ میں نہیں آئی وہ آ جاتی ہے. تو جیسے اس وقت کے مشرک یہ سمجھتے تھے، وہ حالانکہ مشرک تھے مگر اپنے عقیدے کے پکے تھے، سچے تھے، ان میں منافقت نہیں تھی. آج بھی قرآن سے دور کرنے کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں. اگر اللہ تو ہر حال میں اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ ہے. عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو سمجھنا بھی ہے اور اپنی زندگی میں اتارنا بھی ہے، اسی سے فیصلے بھی کرنے ہیں. کیونکہ جو اس سے فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں. قرآن کی آیتیں ہیں اس طرح کی، آگے آئیں گی اسی صورت میں، اس سے اگلی صورت میں آئیں گی یہ سب چیزیں. بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے. مطلب ان کے جو برے کام ہیں ان کی سزا ملے گی انہیں، جو انہوں نے قرآن سے روکا ہے
اس کا بدلہ انہیں بدترین ملنا ہے۔ تو قرآن جو ہے، صحابہ کرام جو ہیں وہ تو قرآن کے سامنے کچھ نہیں سنتے تھے، اور یہ انکاری جو ہیں قرآن سے روکنے کی حرکتیں کرتے تھے، مطلب ایسی ایسی حرکتیں اپناتے تھے کہ قرآن کسی کان میں نہ پہنچ جائے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ انہیں ضرور بدلہ ملے گا ان حرکتوں کا۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے۔ یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ مطلب بڑے عذاب کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو جو سزا اللہ نے بتائی ہے، بڑے عذاب کی وجہ جو بتائی ہے، اس میں آیتوں کا انکار ہے مین، مطلب اللہ کے کلام کو نہ ماننا۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ہم اللہ کے کلام کو کتنا مان رہے ہیں، کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں، کتنے اس سے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور کافی لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ مطلب گمراہ کرنے والے جن اور انسان دونوں ہوتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ شیطان کے گروہ کی جو ہے وہ آخری صورت جو ہے قرآن کی من الجنتی والناس جو آیت آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان کے چیلے ہیں وہ انسان اور جنوں دونوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہاں وہ کہیں گے کہ ہم وہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں، مطلب رون دیں انہیں۔ مگر اس ٹائم پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس غصے کا، کیونکہ وہ انہیں کہیں گے اور وہ انہیں کہیں گے۔ وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، اور ان کے بڑے جو ہیں وہ کہیں گے تم نے کیوں مانی ہماری بات۔ تو وہاں اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائیں، مطلب سب سے گھٹیا درجے میں پہنچ جائیں۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بات بتائی ہے کہ جنہوں نے ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد اس پہ جم گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضور مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ اس کے بعد کی سے مجھے کچھ نہ پوچھنا پڑے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ پہ ایمان لا اور اس پہ جمع رہے۔ تو ایک بار ایمان میں آنے کے بعد اللہ ہمیں بھی ایسے ہی کر دے، بس پھر اسی کا ہو جائے، پھر کوئی خوف اور کوئی کسی اور کا خوف نہ ہو، سارا توکل اسی کا ہو، ساری شکر گزاری اسی کی ہو، اسی سے مانگنا، مطلب دل جمنا، دل ٹھک جائے، عقیدے میں بھی عمل میں بھی جم جائے، ڈٹ جائے آدمی، باطن میں بھی اللہ کا خوف ہو، ظاہر میں بھی اللہ کا حکم ماننا، اللہ جس چیز کو منع کر دے اس سے رک جانا، جس سے کہے اس میں داخل ہو جانا۔ آسان نہیں ہے جم جانا، استقامت میں جو ہے نا بس وہ قیامت ہے سمجھو۔ جمنے کے بعد نہ کوئی شکایت ہو اللہ سے، بلکہ اطمینان ہو کہ میرا رب جو ہے وہ شافی بھی ہے، رازق بھی ہے، میرا مولا ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت رواں ہے، مطلب سب کچھ میرا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو آپ دعا بھی کیا کریں اس بارے میں کہ اللہ ہمیں ایسا جما دے ایمان میں کہ ہمیں پھر کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، مطلب کسی قسم کا کوئی خوف نہ رکھو۔ جب تم اللہ کے ہو گئے تو اللہ بھی تمہارا ہو گیا، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ مطلب بشارت موت کے وقت بھی ملتی ہے، اور جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جیسے مقاموں پہ بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی۔ تو اس ٹائم بھی جب آدمی کی موت آتی ہے اس ٹائم بھی اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اور وہاں بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ اللہ فرشتوں کا قول ہے، عرش والے جو فرشتے ہیں عرش کے قریب رہنے والے، مطلب اللہ کی یاد میں رہنے والوں کے لیے عرش کی مخلوق دعا میں مدد مانگتی ہے اللہ سے۔ تو یہاں انہی کا قول بتایا گیا کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی رفیق تھے، ہم نے تمہاری وہاں بھی مدد کی، بدر میں، احد میں، اور جنگ احزاب میں بھی ثابت ہے یہ بات کہ فرشتوں سے اللہ نے مدد کی۔ مطلب دنیا میں اہل ایمان کی فرشتے مدد کرتے ہیں، دوستی نبھاتے ہیں، جیسے بدر میں، دیگر غزوات میں بتا رہا آپ کو۔ تو یہاں اللہ نے انہی کا قول یہ بیان کرا کہ آخرت میں بھی رہیں گے ہم، مطلب تمہارے مددگار رہیں گے وہاں بھی۔ وہاں بھی اللہ کے فرشتے جو ہیں، جو قریبی فرشتے ہیں، وہ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ مطلب اپنی مرضی سے پرسنل چوائس ہوگی وہاں کہ تم جو بھی جنت میں چاہو وہ ملے گا تمہیں۔ جنت میں سب کچھ اللہ نے بنایا، ہمیں پتہ ہے،
کہ ہماری ہر خواہش جو ہے ہر ضرورت پوری کر دی جائے گی. پھر بھی جو مانگیں گے اس کے بعد بھی اب بالکل تو اللہ نے پورا کچھ کر رکھا ہوگا ہمارے حساب سے, کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے. لیکن اپنے لیول کے حساب سے جو بھی کوئی آدمی کچھ مانگ بھی لے گا تو وہ بھی ملے گا. مطلب وہاں کن فیکن والا جو اللہ کا قول ہے وہ آپ سب کو دے دیا جائے گا. وہاں یہ اللہ کی صفت ہے کن فیکن, وہاں آپ کو مل جائے گی. آج کی آخری آیت ہے غفور الرحیم, معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے. اللہ جو ہے وہ میزبانی کرے گا. یہ تو ایسا جو آتے ہی جیسے ٹھنڈا گرم دیا جاتا ہے نا کسی مہمان کو, اس طرح کا معاملہ ہے. اور باقی کی نعمتوں کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 حدیثیں ہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں. یہ آج الحمدللہ آیت نمبر 32 تک 2 رکوع اللہ کی